اس نشست میں عرض کیا تھا، آج وضو جبیرہ کے سے متعلق جو ہیں کچھ متفرق مسائل ہیں کہ اگر یہ مسائل پیش آ جائیں تو ان کا رائے حل کیا ہے۔ ان میں پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر ایک انسان ہے، اس کے اعضائے مسحہ یعنی سر اور دونوں پاؤں جو ہیں ان میں سے کسی ایک پر زخم ہے اور وہ اس پر گیلا ہاتھ نہیں پھیر سکتا، تو اس صورت میں اس شخص کی ذمہ داری اور وظیفہ یہ ہے کہ یہ تیمم کرے۔ لیکن اگر یہ اس پر کپڑا رکھ کر گیلا اور تر ہاتھ پھیر سکتا ہے تو اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ وضو کے ساتھ تیمم بھی کرے۔ ہم نے وضو جبیرہ کے بارے میں بتایا تھا کہ انسان کے اگر اعضائے وضو میں سے کسی پر زخم ہے، مثلا جہاں ہاتھ پر زخم ہو گیا تو پٹی بھی نہیں کھول سکتا اور پانی بھی اس زخم کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ آپ نے اس طریقے سے اوپر سے جیسے نارمل اور عادی حالت میں آپ وضو کرتے ہیں دھو کے لانا ہے، اور جب اس جگہ پہنچنا ہے تو اس کے اوپر اس طریقے سے گیلا ہاتھ پھیر دینا ہے جہاں تک وہ پٹی وہ بینڈیج بندھی ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں وضو جبیرہ۔ اب جو ہے دوسرا مسئلہ اس سے متعلق یہ ہے کہ اگر ایک انسان کی کلائی جوڑ نکل جاتا ہے، اعضائے وضو ہیں ان میں سے ایک جوڑ نکل جاتا ہے، مثلا یہاں سے کہتے ہیں کہ فلاں کی کلائی نکل گئی ہے، جوڑ نکل گیا ہے، یہاں سے جوڑ نکل جاتا ہے، یا اسی طریقے سے پاؤں کی انگلی کا جو ہے وہ جوڑ نکل گیا ہے اور اس کے اوپر ڈاکٹر جو ہے یا جو جراح ہوتا ہے وہ پٹی باندھتا ہے، بینڈیج کرتا ہے، تو آیا یہ بھی جبیرہ کے حکم میں ہے یا جبیرہ کے حکم میں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ زخم تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جبیرہ میں زخم ہوتا ہے اور اس زخم کے اوپر جو پٹی اور دوا لگائی جاتی ہے اس کو جبیرہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ زخم نہیں ہے بلکہ جوڑ نکل گیا ہے، اب اس کے اوپر پٹی باندھی گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے بعض اوقات وہ لکڑیاں یا ایک سپورٹ رکھ دیتے ہیں، تو اس صورت میں کیا یہ جبیرہ کا حکم رکھتی ہے یا نہیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جبیرہ کا حکم نہیں رکھتی۔ اگر جبیرہ کا حکم نہیں رکھتی تو اب اس کا رائے حل کیا ہے؟ کیونکہ پٹی تو انسان کھول نہیں سکتا۔ کہتے ہیں ہاں، اگر یہ پٹی اور اس کو نیچے رکھی ہوئی لکڑی یا اور کوئی جو سپورٹ رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ ہاتھ اور یہ کلائی سیدھی رہے، یہ علاج کی غرض سے ہو تو اس صورت میں وہ جبیرہ کا حکم رکھتی ہے اور اوپر سے ہی اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا جائے گا۔ ایک اور مثال دوں تاکہ یہ واضح ہو جائے مسئلہ، کسی کی خدا نہ کرے یہاں سے کلائی ٹوٹ گئی ہے، ہڈی میں کریک آ گیا، بال آ گیا ہے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر ڈاکٹر گچ لگا دیتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پلسٹر اس کو لگا دیتا ہے، تو اس پلسٹر کو کھولنا کوئی آسان بات نہیں ہے کیونکہ اس کے نیچے کوئی زخم نہیں ہے لیکن اندر سے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں ہاں اس صورت میں ایسے شخص کی ذمہ داری اور وظیفہ یہ ہے کہ جب وہ وضو کرے گا تو اس ہاتھ کے اوپر اپنا گیلا ہاتھ جہاں تک وہ پٹی پھیر دے گا اور جہاں سے وہ خالی اس کو دوبارہ عادی طریقے سے وہ دھوئے گا، باقاعدہ جیسے نارملی اس کو آگے سے دھویا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جبیرہ سے متعلق جو ہے ایک اور مسئلہ ہے، وضو کے عضو پر کوئی چوٹ جو ہے وہ نہیں لگی ہوتی، نہ کوئی چوٹ ہے، نہ کوئی زخم ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، لیکن پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں اس کا وظیفہ تیمم ہے اور اس کو وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اگلا مسئلہ کہ اگر کوئی عضو ہے اعضائے وضو میں سے، وہ چہرہ ہو سکتا ہے، وہ بازو ہو سکتے ہیں، وہ ہاتھ ہو سکتا ہے، وہ پاؤں ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں اس کے اوپر جو ہے پٹی چپکی ہوئی ہے اور اس پٹی کا اتارنا وہ آسان نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اس شخص کو وضو کے ساتھ تیمم بھی کرنا ہوگا، یعنی اس شخص کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ وضو بھی کرے گا اور وہ وضو کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کرے گا۔ اس سے اگلا مسئلہ وضو جبیرہ کے بارے میں، ایک شخص کی ذمہ داری اور وظیفہ وضو جبیرہ تھا، یعنی اس کے ہاتھ پر زخم تھا اور اس نے وضو جبیرہ کر لیا، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ آج 12 بجے 1 بجے یا مثلا 1 بجے اذان ہوئی اور اس کو پتا تھا کہ 5 بجے میرا یہ زخم ٹھیک ہو جانا ہے، میری یہ پٹی کھل جانی ہے، یعنی ابھی اس کا وظیفہ
وہ وظیفہ وضو جبیرہ تھا. تو کیا یہ شخص اس وقت کا انتظار کرے تاکہ اس کی پٹی کھل جائے اور وہ پھر صحیح طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھے؟ کہہ رہے نہیں، ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اول وقت میں اسی وضو جبیرہ کے ساتھ جو ہے نماز پڑھے، اور یہ نماز کفایت کرے گی. دوبارہ جب اس کی پٹی کھل جائے اس وقت اس کو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک شخص نے وضو جبیرہ کیا اور اس نے نماز پڑھ لی، پھر اس کو عذر یہ ختم ہو گیا، یعنی اس کا یہ زخم کھل گیا، اس کی پٹی کھل گئی، تو آیا اس شخص کے لیے دوسری نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ کہہ رہے نہیں، یہ شخص اسی وضو جبیرہ سے نماز کو پڑھ سکتا ہے. میں دوبارہ اس مسئلے کو دہرا رہا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ایک شخص کا وظیفہ اور ذمہ داری تھی زخم کی وجہ سے کہ وضو جبیرہ کرے، صحیح عادی طریقے سے نہیں، نارملی طریقے سے نہیں دھوئے، بلکہ وہی پٹی کے اوپر ہاتھ جو پھیرے، وضو جبیرہ کرے. پھر 3-4 گھنٹے کے بعد اس کا یہ عذر ختم ہو گیا، یہ اس کی پٹی کھل گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو پہلے وضو کیا تھا اسی وضو جبیرہ سے نمازیں پڑھ سکتا ہے یا اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا؟ کہہ رہے ہیں نہیں، بلکہ وہ پہلے ہی وضو سے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا مسئلہ، اگر ایک شخص ہے اس کے اکثر اعضائے وضو پر زخم ہیں، مثلا خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوا، کہیں کسی عمارت سے گر گیا، کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، تو یہ انسان جو ہے اس کے اکثر اعضائے وضو پر جو ہے وہ زخم لگے اور پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، چہرے پر جو ہے، ہاتھوں پر جو ہے، کلائیوں پر. تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہنے ایسے شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تیمم کرے اور تیمم کے ساتھ اپنی نماز جو ہے اس کو ادا کرے. یعنی اکثر اعضائے وضو پر اس کے بینڈیج، پٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور اس صورت میں وہ تیمم کرے گا اور تیمم کر کے وہ نماز پڑھے گا. اس ضمن میں آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے جو ہے دونوں ہتھیلیوں پر زخم ہے، یہاں پہ بھی زخم ہے اور اس ہتھیلی پر بھی زخم ہے، اور دونوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، تو اس شخص نے کیا کرنا ہے؟ یہ شخص کس طریقے سے جو ہے وہ مسح کرے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب وضو جبیرہ کرے گا تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ وہ وضو جبیرہ کا جو پانی ہے وہ جہاں پہ تری لگی اسی تری کے ساتھ، اسی گیلا پن کے ساتھ یہ سر کا اور دونوں پاؤں کا مسح کرے گا. میں اس کو پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ ایک شخص مثلا اس کے اس ہاتھ پر زخم لگا ہوا ہے اور اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ وہ اس ہاتھ سے اس ہاتھ کو دھو تو سکتا ہے، صحیح، اور اس کے اوپر اس کی وظیفہ اور ذمہ داری کیا ہے کہ اس کے اوپر اس نے یہ گیلا ہاتھ مارنا ہے، اس نے اس کو دھونا نہیں ہے، کیونکہ اگر دھوئے گا اس کا زخم خراب ہو سکتا ہے، اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے. اس نے اس کے اوپر گیلا ہاتھ مارا. اب کہہ رہے ہیں اس نے مسح کرنا ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ کہہ رہے ہیں وہی جو اس کے اوپر تری ہے، اس کے اوپر گیلا پن ہے، اسی سے وہ اپنے سر کا یا وہ اپنے پاؤں کا مسح کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.